سالس کو کبھی ناراض مت کرنا، جوئل نے یہ جملہ دل ہی دل میں دہرایا اور ایان کی طرف الجھی ہوئی نظر سے دیکھا۔ انکل ایان نے اسمتھ کارپوریشن کو ہمیشہ دوسرے نمبر پر رہنے والی کمپنی سے اٹھا کر مہدی کارپوریشن کے برابر لا کھڑا کیا تھا۔ برسوں میں اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود انہوں نے جوئل کو متنبہ کیا کہ سالس کو ناراض نہ کرنا۔ آخر سالس کتنے طاقتور اور بااثر ہیں۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ایان بولے، اگر واقعی اسے پروین کی پرواہ ہے تو پھر مجھے اس پر سختی کرنے سے اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسا نہیں تو اسے ناراض کرنے والا میں رہوں۔ میری زندگی اتنی لمبی نہیں بچی، تم ابھی جوان ہو، اپنے مستقبل کو داؤ پر مت لگاؤ۔ ان کے لہجے کی سنجیدگی دیکھ کر جوئل نے فوراً سر ہلا دیا۔ یاد رہے گا ابو، خوش قسمتی سے جب سالس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو جوئل نے اسے قبول کر لیا تھا۔ اس طرح دونوں کا تعلق اب ٹھیک ٹھاک تھے۔ اسے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ پچھلی بار جب اس نے سالس کو گھر آنے دیا تھا تو ایان نے ڈانٹا کیوں نہیں، بلکہ خاموشی سے اجازت بھی دی۔ پہلے وہ سمجھا تھا کہ شاید ایان سالس سے کچھ خوش ہیں، مگر اب اسے لگا کہ بات کچھ اور ہے۔ جو ہی پروین گھر سے باہر نکلی، سامنے حارث اور میاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے واپس آتے دکھائی دیے۔ حارث کی پشت پر اسکول بیگ تھا، ننھا چہرہ بے تاثر، بالکل سالس کی چھوٹی سی نقل۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں پروین پر پڑیں تو اس نے لاشعوری طور پر اپنا ہاتھ میاں کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ پروین نے میاں پر نگاہ ڈالی۔ اس کے نوکیلے تھوڑی والے ننھے چہرے پر اداسی کا شائبہ بھی نہ تھا، جس سے واضح تھا کہ کنڈرگارٹن کی باتوں نے اسے متاثر نہیں کیا۔ پہلے میاں بہت سہمی سہمی رہتی تھی، مگر اب اس کی جھجک کچھ کم لگ رہی تھی۔ یقیناً حارث نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ جوئل ٹھیک کہہ رہا تھا، تانیہ پر آن لائن حملوں اور نام کی رسوائی والے 2 واقعات نے میاں کو خاصا پختہ بنا دیا تھا۔ پروین میاں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ حارث نے الجھ کر پوچھا، امی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کھنکھاڑ۔ نہ جانے کیوں پروین کو ذرا سا احساس جرم سا ہوا۔ اس نے نظر بچاتے آسمان کی طرف دیکھا اور بظاہر لاپرواہی سے بولی، ایک کام کی میٹنگ ہے کسی سے۔ اسے یہ خیال کھائے جا رہا تھا کہ وہ اور سالس بچوں اسماعیل اور حارث کے بغیر ملاقات پر جا رہے ہیں۔ حارث ذرا رکا، کس کے ساتھ؟ کیا میں جانتا ہوں انہیں؟ اگر وہ کہہ دیتی کہ سالس کے ساتھ ہے تو اگر حارث ساتھ چلنے کی ضد کرتا تو اسے کیسے منع کرتی؟ یہی سوچ کر پروین کے منہ سے غیر ارادی طور پر جھوٹ نکل گیا، نہیں تم نہیں جانتے، میں چلتی ہوں۔ وہ تیزی سے حارث اور میاں کے پاس سے گزری، گاڑی میں بیٹھی اور کچھ گھبراہٹ کے ساتھ نکل گئی۔ حارث نے پلٹ کر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہیں کھڑا رہا تو میاں بھی رکی رہی۔ کچھ دیر میں گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی، لیکن حارث ابھی ساکت کھڑا تھا۔ میاں نے حیران ہو کر پوچھا، حارث کیا دیکھ رہے ہو؟ حارث نے آہستہ سے سانس چھوڑا، اپنے گھر والوں کو وقت سے آگے بھاگتے ہوئے۔ میاں، حارث نے دکھی نظروں سے کہا، امی نے بھی جھوٹ بولا، وہ جب بھی جھوٹ بولتی ہیں تو میری آنکھوں میں نہیں دیکھتی۔ میاں نے سوچ کر کہا، بڑے سب ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر خالہ پروین تم سے جھوٹ کیوں بولیں گی؟ کیا وہ واقعی کام کی بات کے لیے نہیں جا رہی؟ حارث نے سر ہلایا۔ امی کبھی کام کے لیے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کرتی، ہمیشہ فون پر آنا جانا وقت کا ضیاع ہے۔ وہ تو سونے کو ترجیح دیتی ہیں۔ میں نے انہیں کبھی کام کے لیے باہر جاتے نہیں دیکھا۔ میاں خالہ کے حق میں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر غور کیا تو رد کرنا مشکل لگا۔ وہ بس پوچھ سکی، تو پھر اگر خالہ پروین کام کے لیے نہیں جا رہی تو کس کے لیے جا رہی ہیں؟ کھانے کا وقت قریب ہے، یقیناً ملاقات کے لیے جا رہی ہیں۔ میاں، حارث نے تجزیہ جاری رکھا، اگر وہ تناشا کے ساتھ جا رہی ہوتی تو لازماً مجھے اور اسماعیل کو ساتھ لیتی، چاہے مجھے نہ لیتی اسماعیل کو تو ضرور لیتی۔ سالس اس سے حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے فون نکالا اور اسماعیل کو کال کی۔ جیسے ہی کال لگی، ادھر سے اسماعیل کی جانی پہچانی گرما گرمی سنائی دی، ارے تم کھیلنا جانتے بھی ہو، کشتی پھنسا دی کیا؟ حارث کیا چاہیے، جلدی بتاؤ، میں گیم کھیل رہی ہوں۔ حارث نے پل بھر میں خاموش رہ کر پوچھا، تناشا کہاں ہے؟ ڈیڈی کی آج غیر ملکی پارٹنرز کے ساتھ بہت اہم میٹنگ ہے، وہ میٹنگ میں ہے۔ اسماعیل نے الجھ کر پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ حارث نے خاموشی سے کال کاٹ دی۔ تو اسماعیل کو سچ کیوں نہیں بتایا؟
وہ اب بھی پورے گھر کے ایک ساتھ ہونے کا خواب دیکھ رہی ہے، ایسے بھی فکر میں کیوں ڈالوں؟ وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا، اس کے خیال میں گھر کے کاموں میں تناشا غیر رومانی، امی نیند کی شوقین، چھوٹی بہن بھی کچھ خاص قابل بھروسہ نہیں، ایسے میں عمر سے بڑھ کر بوجھ اٹھانا اس کے حصے میں آیا ہے۔ میاں نے سن کر سر ہلایا، پھر تسلی دی، شاید خالہ پروین اور انکل ثالث واقعی ڈیٹ پر جا رہے ہیں اور تم لوگوں کو ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا ہو۔ حارث، اتنا نہ سوچو۔ حارث نے نفی میں سر ہلایا، انہیں ہمیں ساتھ لے کے جانے سے کیا روکتا؟ میاں بتانا چاہتی تھی کہ اس کی بھی کئی باتیں سمجھ سے باہر ہیں، مثلاً وہ ہر رات ماں کے کمرے میں سو جاتی ہے مگر صبح آنکھ اپنے کمرے میں کھلتی ہے۔ ماں سے پوچھو تو جواب نہیں، باپ سے پوچھو تو وہ شرما جاتے ہیں۔ بڑوں کے معاملات بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ادھر حارث فکر میں ڈوبا تھا اور ادھر پروین ایک چینی ریسٹورنٹ کے پرائیویٹ کمرے میں میز پر رکھی روسٹ ڈک کو گھور رہی تھی۔ اس نے کانٹے سے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور منہ میں رکھنے ہی والی تھی کہ ثالث نے مسکرا کر روکا۔ اسے روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں، پتہ ہے؟ پروین نے باریک روٹیوں، نفیس ساتھ آنے والی تراشوں اور پتلے کٹے گوشت کی پلیٹوں پر ایک نگاہ ڈالی اور بیزاری سے بولی، بس کام بہت پڑ جاتا ہے۔ روٹی پکڑو، اس میں گوشت اور سبزیاں لپیٹو، پھر چٹنی میں ڈبو اور آخر میں سب ایک ہی جگہ لے جانا ہے تو اتنی محنت کا کیا فائدہ؟ ثالث کے لبوں سے ہلکی سی ہنسی نکلی، اس نے ایک روٹی اٹھائی، نفاست سے لپیٹی اور پروین کے منہ کے سامنے کی۔ منہ کھولو۔ پروین حیرانی سے ذرا کھلی اور لپٹا ہوا نوالا اس کے ہونٹوں کے بیچ جا لگا۔ وہ بے خیالی میں منہ بند کر گئی اور نوالے کے ساتھ مرد کی انگلیاں بھی اس کے ہونٹوں کے بیچ آ گئیں جو وہ بروقت پیچھے نہ کھینچ سکا۔ پروین جھٹک گئی، ثالث بھی ساکت ہو گیا۔ کمرہ پرائیویٹ تھا، دونوں ایک ہی طرف ساتھ ساتھ بیٹھے تھے اور اس کے ہونٹوں کی انگلیاں پروین کے لبوں حتیٰ کہ زبان کو چھو گئیں۔ ثالث نے نگل کر سانس بھرا، ایک منظر پلک جھپکتے ذہن میں لپک کر آیا اور اس کے گال اچانک سرخ ہو گئے۔ پروین گھبرا کر ہونٹ ذرا کھولتی ہے، پہلو بدل کر نوالا نگلتی ہے، پھر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے موضوع بدلنے کی صحیح کرتی ہے، روٹی کے ساتھ بہت بہت مزے کی لگتی ہے، ایسا ہے؟ ثالث کی بھاری سی ہنسی اس کے کان کے قریب گونجی۔ پھر پروین نے سنا کہ وہ آہستہ سے کہہ رہا ہے، تم مجھے بھی ذرا چکھاؤ۔ اسی جملے کے ساتھ ایک بڑا سا ہاتھ اس کے سر کے پیچھے حصے پر آ ٹھہرا۔ اگلے ہی لمحے اس کی بینائی دھندلا گئی، مرد اس کی طرف جھکا اور اسے چومنے لگا۔ بھنے ہوئے بطخ کے گوشت کا ذائقہ ابھی تک پروین کے لبوں پر باقی تھا کہ وہ شخص جلال سے اس کی حد میں داخل ہو گیا۔ اس کی ٹھنڈی کراری سانس نے لمحے بھر میں اس کے حصہ شامہ پر قبضہ جما لیا۔ یہ ثالث کے ساتھ پروین کا پہلا بوسہ نہیں تھا، پھر بھی دل دھک دھک کرنے لگا۔ شاید اس بار کیفیت کچھ مختلف تھی۔ وہ ذرا سی غافل ہوئی ہی تھی کہ اس نے اس کے نچلے ہونٹ کو ہلکا سا کاٹا اور وہ چونک سی گئی۔ مرد پیچھے ہٹا، اس کی آواز بھاری اور مدھم تھی، کیا سوچ رہی ہو؟ لہجے میں معمولی سی ناگواری بھی تھی۔ اس کی گہری آنکھیں اتنی عمیق اور بے کنارہ تھیں جیسے ان پر پورا بھرتا ہوا کائناتی خلا سمٹ آیا ہو۔ اندر کیا چل رہا ہے اندازہ لگانا مشکل تھا، شاذ ہی ایسا ہوا تھا کہ پروین کی شخصیت پر کسی کا رعب بیٹھے، مگر اس گھڑی وہ اس پر حاوی محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کا یوں کھو جانا اس لمحے کی بے ادبی ہو۔ یہ خیال آتے ہی وہ خود بھی چونکی اور آہستہ سے بولی، سوری۔ وہ مزید کچھ کہتی، ثالث جھکایا اور اس کے لب پھر سل دیے۔ کمرے کی فضا پرحسن اور مستی اتر آئی، کمرہ خاصا کشادہ تھا، پھر بھی پروین کو لگا ہوا میں کمی ہو گئی ہے۔ وہ گھٹنے لگی، اس نے ثالث کو ذرا سا پرے دھکیلا، مگر اس نے الٹا اس کے ہاتھ تھام لیے، سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایک پل کو پروین کو وہ شخص اجنبی سا لگا۔ وہ ہمیشہ اس کے سامنے نرم و تابع رہا تھا، مگر آج جیسے وہ اسے زیر کر رہا تھا، اس کے بوسے میں بھی کچھ اجارہ داری سی آ گئی تھی۔ پروین کو لگا وہ اس کے ہاتھوں فتح ہونے والی ہے۔ اس کی انگلیاں جو ثالث کے شانوں پر تھیں سمٹ کر مزید مضبوطی سے جم گئیں۔ اچانک ثالث نے اس کی کمر میں بازو ڈالے اور اسے اپنی گود میں اٹھا بٹھایا۔ پروین یہ انداز تھوڑا شرمندہ کرنے والا تھا، وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، میں شمائل نہیں ہوں، مگر آگے کی بات بھی ثالث نے اس کے ہونٹوں میں دبا دی۔ دروازے پہ کھڑا ویٹر ڈش لیے نہ جانے اندر آیا یا نہیں، اندر سے آتی مبہم آہٹیں سن کر اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔
स्मिथ हाउस में आयान ड्राइंग रूम में ग्रीन गर्दन दरवाजे की तरफ उठाए बैठा था। जुईल और तानिया मियाँ और हारिस के साथ खाना खा चुके तो पूछे बिना ना रह सके, डैड क्या देख रहे हैं? परवीन को गए 1 घंटा हुआ है। 1 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है जुईल। जुईल की मुराद ये थी कि न्यूयॉर्क के ट्रैफिक में आते जाते आधा घंटा, ऑर्डर और सर्व होने में आधा, यानी अब तो खाना शुरू हुआ होगा। आयान आखिर सोच क्या रहे थे? वो होंठ सुकेड़े करीब आया। याद आया कि इसी सुबह आयान ने कहा था कि मेहदी से उलझना नहीं। तभी वो बोला, असल में मुझे लगता है परवीन को सालिस इतना पसंद नहीं जितना आप समझते हैं। आयान, इसकी आंखें चमक उठी। मजीद बताओ जुईल। इतना जाहिर खुशी। वो सामने बैठ गया। लगता है परवीन को वाई पसंद है, वही है कर जो मेहदी कारपोरेशन के साथ है। उस दिन उसी ने कहा था। खबर तो इसे मिल ही चुकी थी कि क्यू ने स्पेशल डिपार्टमेंट हैक करके बताया था कि इसे वाई पसंद है। फिर से वो दिन याद आया जब वो अस्पताल गया था। क्विंटन ने इशारा किया था कि परवीन के दिल में कोई और है और वो सालिस नहीं। ऊपर से दोनों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ भी कहते थे। ये सोच कर खुद जुएल भी उलझ गया। तो परवीन आखिर किस से मोहब्बत करती है? अयान भी हका बका रह गया। ये तो दुनिया का सबसे गुंजक सवाल लग रहा था। इतने में अनजाने में हारिस दोनों के पहलू में आ खड़ा हुआ। बात सुनी न थी इसने, बस ये सुना कि माम जैसे 3 आदमियों में उलझी हैं। वो अचानक पूछ उठा, वो तीनों हैंडसम हैं? जुईल और अयान दोनों चौंके। जुईल ने सोचकर कहा, क्विंटन तो कह चुका था जिसे परवीन पसंद करती है वो खूबरू है। शायद हाँ। हारिस ने लंबी ठंडी सांस ली। सब गया। क्या हुआ? हारिस अब समझ आया इस्माइल इतनी फ्लर्ट क्यों है। सब अम्मी से विरासत में मिला है। मॉम को इतने लोग पसंद हैं तो तनाशा के चांसेस कहाँ हैं? अयान और जुईल दोनों गुंग। जुईल ने हिचकिचाकर अयान से कहा, तो परवीन ने सालिस के साथ बेवफाई की? अयान, अरे नहीं, ये खुशी खुशी क्यों हो रहे हैं? वो खांस कर मुस्कुराहट दबा गया। बेवफाई क्या? अभी मंगनी भी नहीं हुई। परवीन बस कुछ दोस्तियां कर रही है, कुछ ताल्लुकात देख रही है बस। जोइल हारिस। जोइल ने बेबाकी से याद दिलाया, अभी आप ही ने कहा था मिस्टर मेहदी को नाराज न करूं। तो क्या परवीन को भी बताएंगे? अयान ने संजीदगी से सर हिलाया। हाँ, इसलिए तो तुम इससे अच्छे ताल्लुकात रखो। जब हकीकत सामने आ जाए, लड़ाई में तुम हार जाओ तो कम से कम इससे कोई फेवर तो मांग सको। जोइल, क्या अयान इसे सालिस से राब्ता बनाने कह रहे हैं ताकि कल को काम आ सके? इधर प्राइवेट रूम में ना परवीन को खबर थी ना सालिस को कि स्मिथ हाउस में उनकी खुफिया शनाख्तों ने कितनी हलचल मचा रखी है, और ये भी कि इस खानदान में परवीन के फ्लर्ट शबी बनती जा रही है। जब वो दोनों अलग हुए तो परवीन अभी तक मदहोश सी थी। इसने देखा कि सालिस की सांस धुंधकी जा रही है, जैसे वो खुद को किसी शय से रोक रहा है। इसके सरापे में एक खूबसूरत से दर्द की कैफियत थी जिसने परवीन को घूंट निगलने पर मजबूर कर दिया और पास रखी सूप की प्याली से चम्मच भरा और अपने दिल की बेचैनी थामने लगी। परवीन, निकाह कर लेते हैं, सालिस ने एकदम कहा। निगाहें पहले जैसी दहकती हुई। परवीन ने चम्मच से प्याली हिलाई, जरा वक्फा लिया, फिर मुस्कुरा कर बोली, ठीक है। जवाब सुनकर सालिस भी मुस्कुराया और चौंक। अचानक थोड़ा अफसोस हो रहा है। परवीन, पता होता इतनी आसानी से मान जाओगी कि तो कहता चलो शादी कर लेते हैं। परवीन ने आंखें घुमाई, ज़्यादा मत बढ़ो। इसकी अदा भी सालिस को न खुली। इसने एक और बतख रोल बनाया और उसके लबों तक लाकर कहा, लो थोड़ी कुव्वत बहाली। परवीन, कैसी बहाली? इसने दांत गाड़ कर रोल काटा। सहमन इसकी उंगलियां भी दबा ली। सोचा वो माफ़ी मांगेगा, मगर वो तो टकटकी बांधे देखता रहा, बल्कि उंगलियां सीधी करके इसके मुंह में ज़रा हिलाई भी। परवीन ने मज़ीद ज़ोर से दबाया। इसकी भवें ज़रा सिकुड़ गईं तो इसका दिल पिघला। इसने हाथ छोड़ दिया। छोड़ते ही इसने मर्द की मध्यम सी हंसी सुनी। अचानक परवीन के जहन में आया। वो बेसाख्ता बोली, खाने से पहले हाथ धोए थे? सालिस बात का मज़ा किरकिरा करने में माहिर। यही तो वो थी। एक जुमले ने अभी भड़की आग बुझा दी। इसने गहरा सांस लिया, एक और रोल लपेटा, इसके सामने किया। खाओ। परवीन हंसती आंखों से एक और लुकमा ले गई। जब कोई इतनी खिदमत कर दे तो ये झंझट वाला खाना भी कम झंझट लगता है। खाने के बाद इसने फ़ोन देखा। 2 घंटे गुजर चुके थे। ये शायद इसकी ज़िंदगी का सबसे तवील खाना था। वो उठी, बदन सुखेड़ा, चलो घर चलें। सालिस ने हाँ में सर हिलाया। बाहर निकलते हुए इसने पूछा, पेट भरा? हाँ, भरा क्यों ना होता, वो तो पूरा वक्त इसे खिला ही रहा था।
ایک کے بعد ایک رول۔ وہ تو خوب سیر تھی، ادبن فرین نے بھی پوچھ لیا۔ تمہارا بھرا؟ نہیں، اس نے لب ترسے لہجے میں منہ کے قریب لا کر کہا۔ پروین چونکی، میز پر بچے کھانے کی طرف دیکھا۔ اسی وقت اس نے اس کے کان میں سرکا کر کہا، میں نے تو کھایا ہی نہیں، بس چکھا ہے ذرا سا۔ پروین الفاظ سے کھیل رہا ہے، وہ سرخی مائل چہرے کے ساتھ باہر نکلی۔ باہر قدم رکھا تو سامنے سیدھے سیاہ بالوں والی ایک عورت دکھائی دی۔ گول سے چہرے پر مسکراہٹ گڑھے سے پڑ گئے۔ اس نے پروین کو دیکھ کر کہا، مس اسمتھ۔ وہ رت تھی۔ پروین کی پیشانی پر شکن آئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے دیکھا عورت کی نگاہیں اس کے پیچھے کھڑے سائرس پر جا ٹکیں۔ پروین دل میں ہلکی سی چبھن ہوئی۔ بلا ارادہ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور رت اور سالس کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی اس کی کھلی نظریں روک دے، مگر رت نے دائیں سے نکل کر تیزی سے سالس تک پہنچ کر کہا، سالس کتنا عرصہ ہو گیا؟ پھر پروین کی حیرت کے عین بیچ پوچھا، تمہیں میری یاد ہے؟ پروین تو سالس واقعی رت کو جانتا ہے؟ نہیں، رکیے، یہ معاملہ ہے کیا؟ گزشتہ بار جب رت نے کہا کہ وہ وائے کو جانتی ہے تو پروین آزودہ ہو گئی اور پوری رات سالس کے پیغامات نظر انداز کیے۔ تاہم وہ دراصل ناراض نہیں ہوئی تھی، بس رت کی بات سن کر جو بے چینی محسوس ہوئی تھی، اسی الجھن نے اسے جواب دینے سے روک دیا۔ بعد میں جب سالس نے اسپیشل ڈپارٹمنٹ کے سسٹم میں آ کر ذاتی طور پر صورتحال واضح کی تو وہ پھر معمول پر آ گئی۔ اب بھی اگرچہ رت جان بوجھ کر سالس سے اس کے سامنے بات کر رہی تھی، مگر پروین نے فوراً سالس پر شک نہیں کیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب دو لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں تو انہیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ویسے بھی رت کو ہمیشہ سستی چالوں کا شوق رہا ہے، لہٰذا پروین نے بس ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ لائی، بھویں اٹھائیں اور پیچھے کھڑے سالس کی طرف نظر دوڑا دی۔ وہ آدمی عام طور پر کسی بھی صورتحال میں چہرے پر سنجیدگی قائم رکھتا تھا۔ آخر اس کی ذہنی مضبوطی لاجواب تھی، مگر اس لمحے سالس نے خود بھی بھویں اٹھائیں، حیرت جتائی اور بولا، آپ کون ہیں؟ رت کی آنکھوں کی چمک اس جواب پر مدھم پڑ گئی۔ وہ بولی، میں رت ہوں، رت ہیل۔ کیا واقعی آپ مجھے بھول گئے؟ سالس نے نظریں جھکا لیں، میں آپ کو نہیں جانتا، نہ ہی کبھی آپ سے ملا ہوں۔ رت گھبرا کر ایک قدم آگے بڑھی۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر سالس نے اس کے بجائے پروین کے کندھوں کے گرد بازو رکھ دیا، جیسے اپنے حق ملکیت کا اعلان کر رہا ہو، اور بولا، مس ٹیل، میں پروین کا منگیتر ہوں، بہرحال برائے کرم کچھ خودداری سے پیش آئیے۔ پروین! یہ خباثت! اس کے تعجب کا آدھا تاثر تو رت کے لیے تھا، مگر آدھا میرے لیے بھی تو تھا نا۔ اس پر ستم یہ کہ ریسٹورانٹ واضح طور پر مہدی کارپوریشن کا تھا۔ اب جب کوئی سالس تک پہنچ گیا تھا تو حتیٰ کہ پروین بھی محسوس کر سکتی تھی کہ پس پردہ باڈی گارڈ لپکنے والے ہیں۔ وہ چاہتا تو سیدھے طریقے سے اسے ہٹوا دیتا، مگر اس نے اسے سامنے کر کے خود چھپنا بہتر سمجھا۔ اس پر کیا کہا جا سکتا تھا؟ پروین نے سالس پر گھوری ڈالی، پھر تیکھی نگاہوں اور اٹھتی ہوئی بھووں کے ساتھ رت سے بولی، مس ییل، آپ کو میرے منگیتر سے کوئی کام تھا؟ رت ان دونوں کو حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے سالس کی طرف دیکھا، پھر پروین کی طرف، پھر ہکا بکا ہو کر بولی، یہ آپ کے منگیتر ہیں؟ پروین نے اسے مزید خاطر میں نہ لاتے ہوئے سالس کے ساتھ دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مگر مس ییل کو کچھ نہیں چاہیے تو ہم چلتے ہیں، آخر ہمیں بچوں کے پاس گھر بھی جانا ہے۔ وہ ایک قدم بڑھی اور لمحہ بھر کو رکی۔ جب سالس خود آگے بڑھا تو وہ مطمئن ہو کر پارکنگ کی سمت تیز تیز قدموں سے چل پڑی۔ وہ دونوں جیسے ہی رت سے آگے نکلے، رت نے مڑ کر ان کا پیچھا کرنا چاہا۔ مسٹر مہدی، کیا آپ بھول گئے 5 سال پہلے؟ مگر وہ ابھی قریب بھی نہ پہنچی تھی کہ لارنس لپک کر آ گیا اور رت کے راستے میں حائل ہو گیا۔ مس ییل، یہ نا آپ کی حرکتیں بہت ہی کم درجے کی لگ رہی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ مسٹر مہدی سے دور رہیں، ورنہ ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی۔ رت ہکلاتے ہوئے بولی، نہیں، میرا مطلب یہ نہیں، میں واقعی مسٹر مہدی کو جانتی ہوں۔ میں؟ لارنس نے ہونٹ موڑ ناگواری سے کہا، اور کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ذرا اپنی حالت تو دیکھیں، کیا آپ مسٹر مہدی سے ہم کلام ہونے کے قابل بھی ہیں؟ رت
عام طور پر دولت مند لوگ تہذیب سے پیش آتے ہیں۔ رت نے سوچا بھی نہ تھا کہ ثالث سے بات بڑھانے پر یوں ڈانٹ سننا پڑے گی۔ ادھر قریب کھڑے لوگ متوجہ ہوئے تو رت شرم سے لال ہو گئی، پیر پٹخا اور چیخی، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ پھر چہرہ ڈھانپ کر الٹی سمت بھاگ نکلی۔ اور کرے بھی تو کیا، بس سمت ثالث و پروین گئے تھے وہاں باڈی گارڈ کھڑے تھے، وہ وہاں جا ہی نہیں سکتی تھی۔ لانس نے اس کی پیٹھ پر نگاہ ڈالی اور حقارت سے ہونٹ سکیڑ دیے۔ بس اتنا ہی؟ مس اسمتھ نے ماضی میں جو کر دکھایا تھا اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتی۔ ثالث پروین کو اسمتھ فیملی کے گھر چھوڑنے نکلا۔ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر ثالث تھا اور فرنٹ سیٹ پر پروین۔ وہ کوہنی کھڑکی پر ٹکائے گال ہتھیلی پر رکھے سست سی نظر آنے سے اسے تک رہی تھی۔ ثالث اچانک ہنسا، یوں مت دیکھو، مجھے خود پر قابو نہ رہے گا۔ پروین گاڑی کو روک کر، تمہیں چومنے سے پروین، وہ بے اختیار بولی، اتنے سیدھے الفاظ مت بولو۔ ثالث نے آنکھیں نیم واقعی آنکھوں کے کونے پر بنا تل ہلکی سی چمک لیے تھی۔ نہ کہوں تو لگتا ہے تم سمجھو گی نہیں۔ پروین نے طنزیہ ہنسی بھری، کیا مجھے کم سمجھتی ہو؟ ثالث نے اچانک اس کی طرف دیکھا، اچھا بتاؤ، بٹرفلائی کس کیا ہوتی ہے؟ پروین، واقعی ایسی کوئی چیز بھی ہے؟ اس نے موبائل نکالا اور گوگل کیا۔ جواب میں لکھا آیا، بٹرفلائی کس ایک پیار بھرا انداز ہے جس میں آپ اپنی انگلیوں کو کسی کی جلد پر ہلکا ہلکا رگڑتے جھلملاتے ہیں، یوں جیسے تتلی کے پر پھڑپڑاتے رہے ہوں۔ وہ ثالث کی طرف پلٹی، لب کانپے اور بولی، مجھے گدگدی ہوتی ہے؟ یعنی خبردار جو اپنی پلکیں میرے جلد پر پھیرنے کی کوشش کی۔ اچھا، مرد نے سنجیدگی سے کہا، ویسے تمہاری پلکیں کافی لمبی ہیں۔ پروین، اس نے بے آواز سانس کھینچی، پھر پوچھے بنا نہ رہ سکی، تمہیں اتنا سب کیسے معلوم ہے؟ ثالث مسکرایا، ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی، اس لیے تمہارے ابو نے ہمیں حد سے آگے جانے سے روکا ہے۔ تو پھر مجھے بوسوں میں ہی محنت بڑھانی ہوگی۔ تو سامنے لال بتی ہوئی تو اس نے گاڑی روکی، سر گھما کر پروین سے پوچھا، میری شادی کب کرو گی؟ پروین نے آنکھیں گھمائی، پہلے منگنی کر لیتے ہیں۔ ہاں، کل ٹھیک لگتا ہے، میں کل ہی انکل ایان سے باقاعدہ رشتہ مانگنے آ جاؤں گا۔ پروین، اس کی فوری آمادگی دیکھ کر پروین سمجھ گئی کہ وہ اسی جواب کے انتظار میں تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ خباثت تو سمجھنے میں آ ہی رہا ہے، بات کرتے ہوئے ذرا سی چوک ہوئی نہیں کہ اس کی لفظی چال میں پھنسنا پکا ہے۔ وہ اسمتھ رہائش گاہ کے قریب پہنچ رہے تھے، ابھی ایک گلی دور تھے کہ پروین نے کہا، اچھا میں یہیں اتر جاتی ہوں، یہ اس لیے کہ حارث کی نظر ثالث پر نہ پڑے۔ ثالث سمجھ گیا، آخر اس کی اپنی ننھی شہزادی بھی تو گھر پر ہے، اگر حارث کو پتہ چل گیا تو شمال تک خبر پہنچے گی اور بیٹی کو معلوم ہو گیا کہ باپ انہیں چھوڑ کر ڈیٹ پر گئے ہیں تو قہر ڈھائے گی۔ بیٹی کے عاشق باپ نے فوراً گاڑی روک دی۔ پیچھے سے ایک کالی گاڑی آ گئی۔ پروین کو خدا حافظ کہہ کر جب وہ اپنی گاڑی میں سوار ہو کر چل دی تو ثالث بھی اس کالی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا، مگر اتفاق سے پروین سے ایک گلی آگے موجود لوئس نے یہ سب دیکھ لیا۔ یہ اسمتھ فیملی کا احاطہ تھا، ادھر کوئی غیر نہیں رہتا، سب اسی گھرانے کے لوگ تھے۔ اس لیے ابھی جب پروین نے گاڑی روکی تھی، لوئس نے سب صاف دیکھ لیا۔ گھر پہنچا تو اس نے جوئل اور ایان کو ڈرائنگ روم میں سیدھے بیٹھے دیکھا۔ حارث سامنے ٹیبل پر بیٹھا میتھ اولمپیاڈ کے سوال حل کر رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ سن کر اس نے چونک کر سر اٹھایا، مگر لوئس کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کی چمک پھر دھیمی پڑ گئی۔ لوئس پھلانگتا ہوا سب کے سامنے آ کر چیخا، بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہے۔ لوئس کی بات سن کر جوئل اور ایان دونوں چونکے اور ایک ساتھ دیکھنے لگے۔ لوئس نے جو کچھ ابھی دیکھا تھا سب کچھ دہرا دیا، پھر بولا، میں نے اس آدمی کی شکل تو صاف نہیں دیکھی، لیکن آخر اس نے پروین کو گھر تک کیوں نہیں چھوڑا؟ اور دونوں جب گاڑی سے اترے تو صاف ایک دوسرے کو گلے لگایا، پھر گاڑیاں بدلیں تو کیا پروین واقعی حارث کے والد کے پیچھے کسی اور سے مل رہی ہے؟ لوئس کے نزدیک ثالث کوئی بڑا شخص نہیں تھا، وہ بس حارث اور شمائل کا باپ تھا۔ حارث، جوئل اور ایان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آخرکار تینوں نے بیک وقت دبی سانس لی۔ ایان نے کہا، ایسی بے تکی باتیں مت کرو، پروین ایسی نہیں ہے۔ لوئس نے اس بات میں سر ہلایا، میں بھی یہی چاہتا ہوں،
اتنی امیر ہے، بھلا اتنی جلد باز کیسے ہو سکتی ہے؟ سب فراخی اور جلد بازی میں کیا ربط ہے؟ نیچے بیٹھے تینوں میں کئی طرح کی کیفیات پیدا ہوئیں، جبکہ لوئس اپنے بلیچ بال سنبھالتے مزے سے اوپر چلا گیا۔ وہ سب چاہنے لگے کاش ان کی عقل ابھی اتنی کم ہوتی، یوں وہ بھی اتنا سوچتے ہی نہ۔ اسی دوران پروین گھر لوٹ آئی۔ اگرچہ وہ حسب معمول پرسکون اور نڈر لگ رہی تھی، مگر ظاہر تھا آج اس کا موڈ کچھ بدلا ہوا ہے، حتیٰ کہ اس کے قدم بھی کچھ ہلکے تھے اور چہرہ معمول سے زیادہ شاداب، خاص طور پر ہونٹوں پر لالی نمایاں تھی۔ آیان اور جوئل دنیا کا خاصا تجربہ رکھتے تھے، ایک نظر میں پہچان گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر کوئی بولا نہیں۔ اس وقت حارث نے پوچھا، ممی وہ میٹنگ کس بارے میں تھی؟ اتنی دیر کیوں لگی؟ پروین نے دل میں سوچا، محبت کے بارے میں کیا زبان سے بس اتنا کہا؟ ایک ذرا مشکل پروجیکٹ پر بات ہو رہی تھی، میں اوپر جا کر فریش ہو لوں۔ مگر جیسے ہی سیڑھیوں پر پہنچی، اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسی پل اس نے آیان اور جوئل کے چہروں پر عجیب سے تاثرات دیکھے، مگر جو ہی پروین نے ان کی طرف دیکھا، دونوں نے فوراً نگاہیں ہٹا لی۔ ایک نے دوبارہ ٹی وی دیکھنے کا بہانہ بنایا، دوسرا خالی کپ چائے کا گھونٹ بھرنے لگا۔ لیکن آیان کا کپ تو کب سے خالی تھا اور جوئل بار بار چینل بدل رہا تھا۔ آخر دیکھ کیا رہا تھا؟ آج دونوں کا رویہ واقعی بہت عجیب تھا۔ پروین نے زیادہ غور نہ کیا اور کہا، ویسے کل ثالث منگنی کے بعد کنفرم کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر لمحہ بھر کو رکی، پھر بولی، ابو آپ اس پر مزید سختی مت کیجیے گا۔ ابو کا لفظ سنتے ہی آیان کے ہاتھ کانپ گئے، اس کے ہاتھ سے کپ کارپیٹ پر گر پڑا۔ آیان نے ایک دم سر اٹھایا اور حیرت سے پروین کی طرف دیکھا، مگر پروین کچھ شرمندہ سی ہو کر سر جھکائے اوپر چلی گئی۔ حارث نے بھی جلدی جلدی کتابیں سمیٹیں اور اس کے پیچھے اوپر چلا گیا۔ اب ڈرائنگ روم میں صرف جوئل اور آیان رہ گئے۔ جوئل نے کپ اٹھا کر سامنے رکھ دیا تو آیان نے اچانک اس کا بازو پکڑا اور پرجوش لہجے میں بولا، جوئل تم نے سنا اس نے مجھے ابو کہا؟ جوئل نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، جی میں نے بھی سنا۔ آیان فوراً سیدھا بیٹھ گیا، آنکھوں میں خوشی کی روشنی تھی۔ رہنے دو، میں تو اصل میں اسے سمجھانے والا تھا کہ ثالث اس کے حرم میں شامل ہونے کے قابل نہیں، مگر چونکہ وہ اسے پسند کرتی ہے تو اب ہم جھگڑیں گے نہیں۔ جوئل، آیان پہلے اس شادی کے خلاف رہا تھا کیونکہ ثالث بہت زیادہ با اثر تھا اور وہ ڈرتا تھا کہ بیٹی رشتے میں کمزور نہ پڑ جائے۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ بیٹی کی کمزوری صرف خوبصورت مردوں کی طرف ہے اور ثالث واقعی ہی بہت خوش شکل ہے، تو اگر بیٹی محض رومانس میں مبتلا نہ ہو تو پھر والد کی حیثیت سے اس کا فرض بنتا تھا کہ اس کی مدد کرے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا کیا جائے تاکہ ثالث خاموشی سے ملکہ کا کردار نبھائے اور بیٹی کے دوسرے کنیزوں میں دخل نہ دے۔ آیان نے اس فلسفیانہ سوال پر سوچنا شروع کیا۔ اگلی صبح مہدی میرز کے باہر اونچی ایڑیوں کی ٹک ٹک کے ساتھ ماریسا نے دروازہ کھولا تو سامنے رت کھڑی تھی۔ موسم خزاں میں بدل رہا تھا، ہوا میں خنکی بڑھ گئی، رت اپنی باہیں سیلا رہی تھی۔ ماریسا کو دیکھ کر مسکرا کر بولی، آپ آ گئیں؟ ماریسا نے بھویں اٹھا کر اس بات میں سر ہلایا اور اندر لے گئی، یہ تم نے خود کہا تھا نا، اگر میں تمہیں مہدی میرز دکھا دوں تو تم مجھے بلیک کیٹ سے ملواؤ گی؟ رت نے ہاں میں جواب دیا۔ جی بالکل۔ ماریسا نے باہیں باندھ لی، دل ہی دل میں وہ اس عورت سے نفرت کرتی تھی، مگر بلیک کیٹ سے ملنے کی خاطر برداشت کر رہی تھی۔ ابھی تک وہ یہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ رت نے ایسی فرمائش کیوں کی۔ رت نے تجسس سے ارد گرد نظر ڈالی اور کہا، میں بس یہی دیکھنا چاہتی ہوں کہ جس خاندان کسی طرح میرز میں رہتے ہیں، آخر میں نے کبھی ایسی دولت دیکھی نہیں۔ ماریسا نے آنکھیں گھمائی اور جمائے لی، اس میں خاص بات کیا ہے؟ یہاں تو باہر کی دنیا کے مقابلے میں اتنے ہینڈسم لڑکے بھی نہیں۔ رت پھر بھی ارد گرد دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ ماریسا کے ساتھ ماسٹر سوئٹ تک پہنچی اور پوچھ بیٹھی، آپ کے بڑے بھائی کہاں ہیں؟ سنا ہے بہت ہینڈسم ہیں۔ یہ سنتے ہی ماریسا چونک گئی۔ اس نے رت کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنزیہ کہا، کہیں تم اس لیے تو نہیں آئی ہو؟
سن لو، تمہاری عام شکل کے ساتھ تمہارا کوئی چانس نہیں، وہ ویسے بھی ان کی بیوی پہلے ہی موجود ہے۔ رت نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ مجھے ان کے پاس لے جاؤ، مجھے ان سے بلیک کیٹ سے ملوا دوں گی۔ بلیک کیٹ؟ یہ لالچ ماریسا کے لیے بہت بڑا تھا۔ انٹرپول کے ممبر ہونے کے ناطے تفتیش اس کی مہارت تھی، مگر بلیک کیٹ کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ بلیک کیٹ سے سیکھنا چاہتی تھی، ورنہ وہ رت کو مہتی میئرز میں قدم رکھنے نہ دیتی۔ جب وہ اب بھی تذبذب میں تھی تو رت نے کہا، یہ تو بالکل منصفانہ لین دین ہے، ویسے بھی یہ پروین کے ساتھ غداری نہیں، آخر تم مجھے بس ان کے پاس لے جاؤ گی۔ قائل کرنا میرا کام ہے، تمہارا نہیں۔ یہ سن کر ماریسا نے اندر ہی اندر آہ بھری۔ واقعی میں نے پروین کے ساتھ زیادتی کی۔ رت نے اس کے لب ہلتے دیکھے تو مسکرا کر تسلی دی، گھبراؤ نہیں، اس کا کام تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کیسے نہیں؟ ماریسا نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑا۔ ابھی ابھی میں واقعی تذبذب میں تھی کہ بلیک کیٹ کو چنوں یا پروین کو۔ میں نے سچ میں پروین کے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہ کہہ کر اس نے رت کو سیدھا دروازے تک گھسیٹا۔ اس نے میں مزید غلطی نہیں کر سکتی، نکل جاؤ یہاں سے۔ دھڑام! ماریسا نے زور سے رت کو دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ رت لڑکھڑا کر سنبھلی، پھر غصے سے چیخی، ماریسا کیا تم بلیک کیٹ سے دشمنی کا خوف نہیں؟ اس لمحے ایک ٹھنڈی صاف آواز سنائی دی، بلیک کیٹ اس سے دشمنی نہیں کرے گا۔